بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین ایسے سوالات ہیں جو پہلے بھی کئی بار ہمارے سامنے آئے، اور ان کا جواب دینے سے پہلے میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ملک کے جو مسجدوں کے خطیب حضرات ہیں اور مولوی حضرات ہیں، ائمہ، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرے اور لوگوں کی جو اصل ضرورتیں ہیں اس کی طرف تاکہ وہ توجہ دلا سکیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بیشتر لوگ ابھی تک عوام الناس کو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا دین سے کوئی بہت گہرا اور بہت بڑا تعلق نہیں ہے۔ ایسی باتیں جن کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ کہنا غلط ہے یا صحیح ہے، ایسی بات ہے جو ہمارے کسی بھی حوالے سے کسی مسئلے کی نہ بنیاد ہے اور نہ ہی یہ کوئی اصل قضیہ اور مسئلہ ہے۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی کہ ہم نے اپنی مصیبتوں میں مدد مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں خود تعلیم دی ہے، تو جو تعلیم اللہ کے رسول نے ہمیں دے رکھی ہے کہ ہم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، تو اس کے بعد پھر کسی سوال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ اللہ سے ہمیشہ طلب کیا کرو۔ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام ہے اور بڑی ان کی شان ہے، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے جوتے کا تسمہ بھی کبھی مانگنا ہو تو میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں۔ یعنی ایک معمولی سی بات بھی، معمولی سی چیز بھی جب مجھے طلب کرنی ہو تو میں اپنے اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ اور ہمارے ہاں مولوی حضرات نے اور کچھ بیوقوف لوگوں نے عوام کو اس مسئلے میں الجھا دیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے یا علی کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ یعنی ابھی تک ہم اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ ہمیں مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، جناب علی بن ابی طالب، سب یہی کہتے رہے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اسی بات کی تعلیم دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اسی بات کی تعلیم دیتے رہے کہ تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہاری مدد کرنے والا اللہ ہے۔ ساری عمر اسی بات کی تعلیم دیتے رہے۔ شیخ چشتی، شیخ اجمیری، جتنے بھی ہیں، شیخ قادری، جتنے بھی ہیں، سب کے سب زندگی بھر ایک ہی تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں اس دنیا کا سارا کام اور سارے کاروبار اور سارے معاملات چلانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس سے مدد مانگا کرو۔ ہم ان کی بات نہیں مانتے، لیکن اپنے محلے اور اپنے گلی اور اپنے کسی عام سے آدمی کی بات کے پیچھے چل کے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنی ہو، طلب کرنا ہو، مدد مانگنی ہو، تو سارے انبیاء کا کہنا، سارے اولیاء کا کہنا، سارے بزرگوں کا کہنا، سارے مرشدوں کا کہنا، سارے پیروں کا کہنا، سارے فقہاء کا کہنا یہی ہے کہ اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ سمیع و علیم ہے، وہ سننے والی، دیکھنے والی، جاننے والی ہستی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ وہ تمام معاملات کو جان کر، دیکھ کر، حل کرنے کی اور مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے وہ ہستی۔ اس کے پاس یہ قدرت بھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو سب کی مدد کر سکتا ہے، اور پورے نظام کو ایک لمحے میں درست کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا اپنے ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ انسانوں کو آزماتا رہتا ہے۔ اس لیے اس بات میں کوئی الجھن کسی ذہن میں نہیں رہنے چاہیے کہ ہم نے مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگیں۔ بالکل اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ سارے انبیاء، اولیاء جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، اور پورے میں یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آؤ اور اس سے مدد طلب کیا کرو۔ البتہ یا رسول اللہ کہنے کی کئی اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آدمی سیرت کی کتاب پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے،
آپ کی نعت اور آپ کی مدح میں کوئی جملہ کہا جا رہا ہے تو اس میں بعض اوقات غیب کا لفظ بھی اس طرح بولا جاتا ہے کہ جیسے وہ حاضر کا ہے. اس لیے بذات خود اس لفظ کو استعمال کرنے سے کوئی آدمی کافر مشرک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو جائے کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں یہ بھی وہی تمام طاقتیں رکھتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں. جب یہ بات آئے گی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر یہ بات نہیں ہے اور ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ ایمان اگر پختہ ہے تو پھر اس کے بعد کوئی لفظ اپنی زبان سے کسی بھی حوالے سے کہہ دیا جائے تو اس سے ایمان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے یا رسول اللہ کہنے کی 1000 شکلیں ہیں اور اس کی 1000 صورتیں ہو سکتی ہیں. محض یہ کہہ دینا کہ جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ مشرک اور کافر ہو گیا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بات کہنی کہ جناب تمہاری اصل مدد تو اللہ کے رسول ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تو شاید اب بالکل فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، یہ بھی انتہائی غلط بات ہے. اس لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ مدد کے لیے اللہ کو پکارا جائے. دوسری بات کہ نماز جنازہ کے بعد ہیلا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. ہیلا کرنا جو ہے جس طرح کا میں نے سنا ہے، اگر وہی بات ہے تو یہ ہیلا بالکل اللہ کو دھوکہ دینے والی ایک بات ہے. اور وہ ہیلا کیا کرتے ہیں، جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے واللہ عالم صحیح کیا ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں محلے میں یا علاقے میں اور کچھ ان میں سے مولوی صاحب یا جو بھی مذہبی وہاں پر بندہ ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کے ذمے 50 سال کی نمازیں تھیں، اتنے روزے تھے لیکن اس نے ادا نہیں کیے، چلو ہم اس کی قیمت لگاتے ہیں، تمام نمازوں اور روزوں کی کوئی 5 کروڑ قیمت لگ گئی ہے مثلا، اب یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. تو 5 کروڑ تو اس کے پاس تھا نہیں، صدقہ کیسے کریں؟ تو کسی برتن میں، کسی جگہ میں، کسی ٹوپی میں، کسی جگہ اس میں پیسے جو بھی ہوتے ہیں اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک برتن جو ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ میں آپ کو بیچا، اس نے 2 لاکھ میں آگے بیچا، اس نے 3 لاکھ میں آگے بیچا، اس نے 4 لاکھ میں آگے بیچا، اور وہ برتن گھومتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان میں. اور جب وہ 5 کروڑ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری نمازیں، سارے روزے بخشوا لی. اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی. بے وقوفی ہے، انتہائی نادانی ہے. جو لوگ بھی اس طرح کا اگر ہیلا اختیار کر رہے ہیں تو اس کا کوئی تعلق دین اسلام اور شریعت سے نہیں ہے. جس شخص نے روزے نہیں رکھ سکا، اس کی اولاد اگر موجود ہے تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے نام پر، اپنی والدہ کے نام پر، اپنے دادا کے نام پر، اپنے نانا کے نام پر صدقہ کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے قرآن خوانی کرے، ان کے لیے قرآن پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگے. تو ان کی بخشش، ان کی دعاؤں، ان کے صدقات سے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو ہلکا کر دیں گے، آسان فرما دیں گے. لیکن معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوں گے. اس طرح کا ہیلا بالکل بیکار اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قبرستان میں جا کے دعا کرنا، مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے مانگنا یہ بالکل غلط ہے. اور قبرستان پہ جا کے دعا کرنا بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. قبروں پہ جانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے نام، ان کے لیے، اللہ کے نام پر ان کے لیے، میں اس جملے کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نام پر ان کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. عورتوں کا قبرستان میں جانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں بشرطے کہ انہیں تعلیم دے دی جائے کہ وہاں پر جا کر وہ بین نہ کریں، واویلا نہ کریں، نہ شکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، جا کے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں اور مغفرت کی دعا کر کے واپس آ جائیں. اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کیا تھا، بعد میں اجازت دے دی تھی.